ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. तमाम किस्म की तारीफात, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह खालिक अर्ज़ व समा के लिए, जो हम सब का खालिक और मालिक और राज़िक है। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बाबरकत हम्द व सना के बाद आमीन लातादाद दरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन, माओ, बहन, बेटियों, तीन खुलफ़ाए राशिदीन के हवाले से गुफ्तगू की जा चुकी है। आज चौथे खलीफाए राशिद शेर खुदा दमादे मुस्तफ़ा सैयदना अली इब्न मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखी हैं। नबी इस्लाम के बड़े बड़े तमाम सहाबा, उनकी सीरत को एक रुतबे में बयान करना ये मुमकिन नहीं है।
لیکن ان کی زندگی کے چیدہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب کے لحاظ سے بھی، نسب کے لحاظ سے بھی، ایمان کے لحاظ سے بھی، عادات اور خصال کے لحاظ سے بھی اسلام میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے حسب اور نسب کو دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث آپ کے نسب کو اعلیٰ اور عرفہ بنا دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کے خاندان کو پسند کیا۔ اس سے پہلے آپ قرآن مجید کی آل عمران کی اس آیت کو بھی مد نظر رکھیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے جہان والوں میں آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی آل کو چنا اور آل عمران کو چنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آل اسماعیل علیہ السلام سے ہیں اور اسحاق علیہ السلام سے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پھر اللہ نے کنانہ کو چنا۔ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کِنَانَہ، پھر اللہ نے کنانہ سے قریش کو چنا۔ وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْش بنی ہاشم، اور پھر اللہ نے قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور پھر اللہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم سے نبی اور رسول کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا خاندان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان جو ہے وہ ایک ہی، دونوں کے دادا ایک ہی ہیں، پہلی پشت میں ہی یہ نبی علیہ السلام اور حضرت علی کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ نسب کے لحاظ سے بہترین، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو خاندان ہے اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا۔ تربیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں تربیت حاصل کی۔ ابو طالب جن کا اصل نام عبد مناف ہے، لوگوں کو ابو طالب کا نام نہیں پتا، زیادہ مشہور ابو طالب ہے، ان کی کنیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی طالب تھے، بڑے بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے، تو اس وجہ سے انہیں ابو طالب کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو الحسن، نبی علیہ السلام کو ابو القاسم، کنیت سے لوگ عرب جو ہے نا وہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ تو عبد مناف ان کا اصل نام تھا، یعنی مناف کا بندہ، مناف ایک بت کا نام تھا، اور یہ اس وقت جو مشرک تھے وہ اپنے بتوں کے نام پر نام رکھتے تھے، جنہیں وہ پوجتے تھے، ان کی وہ عبادت کرتے، ان کے نام پہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھتے۔ جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ رکھتے ہیں، ہم عبداللہ رکھتے ہیں، عبد الرحمن رکھتے ہیں، عبد الغفار رکھتے ہیں، عبد القہار رکھتے ہیں، عبد الجبار رکھتے ہیں، عبد الستار نام رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ بھی اپنے بتوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔ تو ابو طالب جو تھا اس کا عیال، اس کے بچے، خاندان بڑا تھا اور وہ تنگ دست تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب تجارت شروع کی تو پھر اب نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو جب نبی علیہ السلام نے دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اول من اسلم علی، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے امام ہے، تو اس کی محدثین نے جو تدریج لیا
امام حاکم نے مستدرک حاکم میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل، جتنی بھی فضیلتیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بیان کی گئی ہیں، ما جاء لعلی بن ابی طالب، جو فضیلت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بیان کی گئی ہیں، علی بن ابی طالب کی بیان کی گئی ہیں، حدیث میں وارد ہوئی ہیں، صحابہ نے بیان کی ہیں، فرمایا اتنی فضیلتیں کسی صحابی کی بیان نہیں کی۔ تو یہ شان، یہ مقام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ نبی اسلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی، اسلامی موافقات کے لحاظ سے بھی یہ نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین جو تھے وہ کنگال تھے، سب کچھ لٹا کر وہ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، محتاجی کی زندگی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر انصار مدینہ سے کہا کہ یہاں ہم موافقات قائم کریں، بھائی بھائی بنائیں گے، ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی بنے گا۔ تو انصار مدینہ نے بھی پھر اس اخوت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ کسی کے پاس 2 باغ تھے تو اس نے 1 باغ اپنے بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس 2 گھر تھے تو اس نے 1 گھر اپنے بھائی کو دے دیا۔ حتیٰ کہ ایک ایسا واقعہ بھی آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا گیا تو اس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میری بیویوں میں سے دیکھ لے، اس کو کبھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے، اس کو جو پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد یہ اس سے شادی کروں۔ ایسی موافقات مدینے کی سرزمین پہ قائم کی گئی، اخوت ایسی قائم کی۔ جب نبی علیہ السلام سب کو بھائی بھائی بنا رہے تھے، سب بھائی بھائی بن کے چلے گئے تو مسجد نبوی خالی ہو گئی، علی رضی اللہ عنہ رہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام بتشریف عام فرما ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فجاء علی تدمع عینا، علی رضی اللہ عنہ اس انداز میں آئے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ قال احییت بین اصحابک، کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنے تمام صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی ہے، ولم تواقع بینی و بین احد، اور میری کسی کے ساتھ آپ نے موافقات قائم نہیں کی، اخوت قائم نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا ترضى ان تأخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے۔ یہ شان، یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی کہ رشتے میں بھی، خون کے رشتے کے لحاظ سے بھی آپ نبی اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسلامی اخوت کے لحاظ سے بھی آپ نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس اخوت کو اس انداز میں بیان کیا، جب غزوہ تبوک تھا تو نبی علیہ السلام تیاری کر کے سپاہیوں کو لے کر مدینہ سے نکلے، تو نبی علیہ السلام نے مدینے میں بحیثیت گورنر، امام اور مدینے کا نگران سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اب مدینے میں رہ کے منافقین، کچھ معذور صحابہ اور خواتین اور بچے، اب یہ جو منافق تھے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گزرتے تو تنزن کہتے ہیں، تنزن باتیں کرتے ہیں، دیکھو بڑا بات ہے، مدینے میں عورتوں پہ بیٹھا ہوا ہے، بچوں میں بیٹھا ہوا ہے، مزدوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ناگوار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زرہ پہنی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ نبی اسلام نے جب علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ پیچھے سے آئے ہیں تو آپ نے علی کیا بات ہے، میں نے تو تمہیں مدینے میں اپنا نائب منتخب کر کے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول میری شجاعت، میری بہادری مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی اور وہاں منافقین مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا اے علی
فاطمہ ان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، بے شک آپ کی بیٹی جو فاطمہ ہے یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ جس کے نکاح میں جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو وہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کے مقام کے کیا کہنے ہوں گے کہ اس کے بدن سے اور اس کی پشت سے اللہ نے ایسے دو ہیرے پیدا کیے کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے اور سونگنے کے بعد کہا کرتے تھے وما ریحانتا یا فی الجنہ وما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اللہ کے رسول ان کو سونگا کرتے ان سے خوشبو لیا کرتے تھے۔ اور وہ کون ہے؟ ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے مقام کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تو کہا ان الحسن والحسین سیدتا شباب اہل الجنہ، لوگوں یاد رکھو حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار، جس کی بیوی جنت کی تمام عورتوں کی سردار، جس کی اولاد جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار۔ اور پھر اللہ کے رسول نے آگے کیا فرمایا؟ اور علی وہ ہے جو ان سے بھی اونچے مقام پر ہے۔ یہ شان، یہ مقام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پر کہا تھا زوجتک خیر اہلی اعلمهم وافضلهم علما واولهم سلاما، اے میری بیٹی میں نے اپنے خاندان کے سب سے بڑے عالم سے تیری شادی کی ہے اور سب سے زیادہ تحمل والے علم والے سے تیری شادی کی ہے، اور اپنے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ پر اسلام لایا اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا۔ علی کی عزت کرنا، علی کا احترام کرنا، علی سے پیار اور محبت کرنا، یہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو تنبیہ کرتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا اعلمهم، علم تو آپ کا آپ جانتے ہی ہیں اقوال ذریع کے ذریعے، احادیث کے ذریعے۔ علم کیسا تھا؟ ایک جنگ کا موقع ہے، آپ نے ایک کافر کو مارنے لگے تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ یہاں تو تو مجھے مار سکتا تھا، فرمایا جب پہلے میں تجھے مارنے لگا تھا تو وہاں میرے رب کی رضا شامل تھی، میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے ختم کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھے تھوکا، میرے منہ پر تھوکا، تو اس وقت میری غیرت مجھے یہ ملامت کر رہی تھی مار اس کو، مار اس کو، تو میں نے وہاں تحمل سے کام لیا اور اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے، اللہ کے لیے کنٹرول کیا۔ جب معاملہ اللہ کا ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، لیکن یہاں معاملہ میری ذات کا آ گیا ہے، اب میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تو یہ علم تحمل تھا، اور اسلام میں سب سے پہلے آپ کے خاندان میں جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ آپ کو نسب کے لحاظ سے ایک یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے دنیا کا مطالبہ کر رہے تھے تو اللہ نے تنبیہ کی کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو ہم اپنے نبی سے کہتے ہیں وہ تمہیں طلاق دے دیتا ہے، دنیا کا مال و متاع دے کر تمہیں رخصت کر دیتا ہے۔ اگر تم دنیا لینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم آخرت کی متلاشی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی متلاشی ہو، تو پھر تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے آخرت کو، اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا، انہوں نے دنیا کے مال و متاع کو پسند نہیں کیا۔ تو وہاں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ اس اہل بیت سے گندگی کو، نجاست کو، دنیا کی محبت کو، دنیا کے لالچ کو، دنیا کی یہ جو خواہشات ہیں ان کو ان کے دلوں سے نکال کر ان کے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انہیں تطہیر، پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام سلمہ کے گھر میں تھے، آپ نے پھر سیدنا علی کو بلایا،
یہ مقام بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ جیسا عظیم مجاہد بھی آج تک کسی مان نہیں جنا، بہادر شجاع، اسد اللہ کے لقب سے مشہور، حیدر کے لقب سے مشہور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس وقت انہیں مدینے کا گورنر بنایا تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بدر، احد، فدق، تبوک، فدق، بیعت رضوان، فتح مکہ، حنین، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے قبیلہ ہمدان کی طرف بھیجا، قبیلہ مدلج کی طرف بھیجا۔ آپ نے جنگ صفین میں بھی فتح حاصل کی، جنگ جمل میں بھی فتح حاصل کی، خارجیوں سے بھی آپ نے جہاد کیا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر میدان کے اندر فتح سے ہمکنار کیا۔ بڑے بڑے باغی اور سرکش، بڑے بڑے بہادر آپ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو گئے۔ آپ فاتح خیبر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ خیبر ایک علاقہ ہے مدینہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں پر مسلمانوں نے حملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، سارے قلعے خیبر کے فتح ہو گئے، ایک قلعہ باقی رہ گیا، قلعہ قاموس۔ مسلمان ہمت ہار چکے تھے کیونکہ کافی دیر سے وہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو صحابہ نبی علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، لگتا ہے ہمیں مدینہ ایسے ہی واپس لوٹنا پڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پھر ان میں نیا جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا، کمان اس بندے کے ہاتھ میں ہوگی جس کے ہاتھ پر اللہ اس قلعے کو فتح سے ہمکنار کر دے، ہم اس قلعے کو فتح کر لیں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، ویحب اللہ ورسولہ، اور اس بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ وہ رات کیسی ہوگی کہ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش ہوگی کاش کہ صبح جھنڈا مجھے ملے۔ صحابہ تو رات کو سوئے نہیں ہوں گے کہ یہ جھنڈا صبح مجھے ملے، یہ جھنڈا صبح مجھے ملے، میرے ہاتھ پر اللہ اس قلعہ کو فتح کروائے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جاؤں، میں وہ ہوں جس سے اللہ بھی محبت کرنے والا ہو اور اس کا رسول بھی محبت کرنے والا۔ حالانکہ ان کے دل میں کبھی دنیا کی خواہش نہیں تھی، عہدوں کی خواہش نہیں تھی، اس کے باوجود یہ خواہش اس قدر محبوب تھی کہ ہر بندے کے دل میں تھی۔ لیکن جب صبح ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب، یہاں علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ ابو الحسن علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ انہیں لایا جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول ان کی آنکھیں خراب ہیں، وہ اپنے خیمے میں، فرمایا انہیں لے کر آؤ۔ انہیں لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، آپ قلعہ خیبر پر آپ نے حملہ کیا اور خیبر کا سب سے شجاع، سب سے بہادر، جسے مرحب کہا جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی آگے بڑھے تو اس نے کہا اے علی، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، بہت تجربے کار ہوں، ہتھیار چلانے کا ماہر ہوں، جب میں آتا ہوں تو لوگوں کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جب
رضی اللہ عنہ نے کہا سمتنی امی حیدرہ، اگر تو مرحب ہے خیبر کا بہادر اور شجاع ہے تو میرا نام بھی میری ماں نے جنگل کا شیر رکھا ہے۔ آج جب تو میرے سامنے آیا ہے تو پھر تجھے پتا چلے گا تجھے مقابلہ کس سے ہے۔ آج تمہیں میں اپنی تلوار سے بڑے بڑے تحفے دوں۔ اس مرحب نے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، تلوار چلائی، پہلا وار کیا، سیدنا علی نے روک لیا اور حضرت علی نے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور جنت باز کر دیا۔ بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے شجاع آپ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اللہ نے پھر اس کے قتل کے بعد قلعہ کاموس مسلمانوں کو عطا کر فتح ہو گئی۔ یہاں ہمارے کچھ بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، ابو بکر عمر عثمان سے فتح نہیں ہو رہا تھا، سارے صحابہ سے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو علی اکیلے نے فتح کر دیا۔ ہم اسے کرامت مانتے ہیں۔ کرامت اور معجزہ یہ ہوتا ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے لیکن کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ کرامت اسے کہتے ہیں کہ کرنے والا جس کے ہاتھ میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کرنے والا انسان ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اس کام کو کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی فتح کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یفتح اللہ علی یدی، فتح اللہ دے گا لیکن ہاتھ اس کا، کمان وہ کرے گا لیکن فتح اللہ دے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی ہے ان کے رد میں کہ جو خود بیمار ہو جائے، جو خود اپنی آنکھیں ٹھیک نہ کر سکے، وہ کیا مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ یہ شان نہیں ہے جو لوگ گھڑ گھڑ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیان کرتے۔ شان وہی ہے جو اللہ بیان کر دے، شان وہی ہے جو رسول اللہ بیان کر دے، اور شان وہی ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ بیان کر دے۔ جو ہم بیان کریں گے وہ شان نہیں ہے، وہ توہین ہوگی۔ اب یہ توہین ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو وہ شان عطا کیا گیا، وہ مقام عطا کیا گیا جو اللہ کا تھا۔ مشکل کشا، حاجت روا، یا علی مدد کے نعرے جو ان کے لائق نہیں ہے، جو اپنی مدد آپ نہ کر سکے وہ کسی دوسرے کی مدد کیا کر سکتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، شہید کیے گئے۔ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ فوت ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد آج تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے جو حی قیوم ہے، زندہ ہے، قائم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی مدد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ وہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مشکل حل کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ سے بڑے بڑے باغی سرکش اور بڑے بڑے بہادر جہنم واصل ہوئے۔ غزوہ بدر میں عتبہ آپ کے ہاتھوں مارا گیا، احد میں طلحہ بن ابی عبید مارا گیا، خیبر میں مرحب مارا گیا، اور ان سب سے جو عرب کا بہادر سمجھا جاتا تھا جس کا نام عمر بن جارود تھا، وہ بھی آپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور یہ کتنا بہادر تھا کہ عرب میں مشہور تھا، 1000 بندہ اگر مقابلے میں کھڑا ہوتا تو ان سے ڈرتا نہیں تھا، مقابلے کے لیے میدان میں آ جائے گا۔ اتنا بہادر، اور اس کی بہادری دیکھیں، مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی، اس نے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اس خندق کو کراس کر لیا، چھلانگ لگائی گھوڑے کے ذریعے اور اس خندق کو کراس کر کے آگے آگے مسلمانوں کو للکار کر، آؤ آج میرے سامنے ہے کوئی تم میں ایسا جو میرا مقابلہ کر سکے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا علی بیٹھ۔ اس نے پھر للکارا، سیدنا علی پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری دفعہ اس نے للکارا فرمایا اللہ کے رسول اگر آج یہ واپس چلا گیا تو مجھے ساری
تلوار پھینک دو۔ اس نے کہا نہ میں تلوار پھینک سکتا ہوں، نہ میں اسلام قبول کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے تیرے سامنے تلوار پھینک دی تو لوگ کیا کہیں گے؟ عرب کی خواتین مجھے کیا کہیں گی؟ میرے تو قصیدے پڑھ پڑھ کر میرا بیڑا غرق کر دیں گی، میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر اس نے پہلا وار کیا۔ وار کس قدر ظالم تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھال سے اس وار کو روکا، ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی اور تلوار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر لگی اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب نبی اسلام نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہ میرے شیر کی مدد فرما، اللہ میرے شیر کی مدد فرما۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی وار میں اس کی زرہ کو بھی کاٹ دیا، اس کے پیٹ کو بھی کاٹ دیا، دو ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک۔ یہ شان، یہ مقام، یہ رتبہ ملا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اس قدر بہادر، اس قدر شجاع اور دلیر انسان جو کسی بڑے سے بڑے بہادر سے نہ ڈرنے والا ہو۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ ابو بکر نے انہیں باب فدق نہیں دیا، عمر نے انہیں باب فدق نہیں دیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، ان سے چھین لیا۔ اتنے بہادر بندے کے سامنے وہ بوڑھے 60 سال کے وہ بوڑھے کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرماتا ہے۔ باب فدق کا معاملہ جب آیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں یہ حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دنیا نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہوتا ہے، اور جو وہ مال اور دولت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان کا نہیں ہوتا، صدقہ کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ نہیں مل سکتا، آپ ان کے حقیقی وارث اس صورت کے اندر نہیں۔ نبیوں کی وراثت کے تم لوگ مالک نہیں مان سکتے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس چلے گی یہ حدیث سنیں تو لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر گالیاں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم ان کو ایک یہ بھی الزامی جواب دیتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق نے وہ بات نہیں دیا، عمر فاروق نے وہ بات فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو نہیں دیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا، تو پھر جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اس کا بھی جواب یہی ہے جو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دیتے ہیں کہ جو وراثت نبیوں کی ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ کیا جاتا ہے، ان کا صدقہ جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جنگ صفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں سے بھی جہاد کیا۔ یہ خارجی کون تھے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہ بھاگی بھروائی خارجی نکال ہے، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور اس طرح کا انہوں نے ماحول بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انہوں نے بیعت کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لگایا اور پھر مسلمانوں میں دو جنگیں کروائی، جنگ جمل اور جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی فتویٰ لگا دیا کہ آپ بھی کافر ہو گئے تھے۔ کہا جی میں کیوں کافر ہو گیا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ آپ نے حاکم عمرو بن عاص کو مان لیا، ابو موسیٰ اشعری کو مان لیا، جبکہ حاکم اللہ ہے، اور آپ نے انہیں اپنا حاکم مان لیا ہے کہ معاویہ اور میرے درمیان عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں کو وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ فرمایا آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے شرک کیا ہے، آپ نے ان کو اپنا حاکم مان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان پر سختی کی ان میں سے بھی آگے کچھ اور ہی تھے۔ جب حضرت علی نے ان کے خلاف جہاد کیا تو وہ 7,000 کی
جن میں سے 3000 مارے گئے اور 4000 پھر بھاگ گئے اور وہ اسلامی ریاستوں میں پھیل گئے. جہاں جہاں وہ گئے وہاں وہاں انہوں نے وہ فتنہ فساد برپا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خارجیوں کو جب مارا تو پھر آپ نے کہا ان سب کی لاشیں دیکھو، ان میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوگا اور اس کی شیپ ایسے ہوگی جیسے عورت کا دھول ہوگا. تو لوگوں نے دیکھا نہ ملا. آپ نے کہا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان سے جو جہاد کرنے والا ہوگا وہ حق پر ہوگا، ان پر ان کے خلاف جو جہاد کرنے والا ہوگا وہ حق پر ہوگا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پھر ایک ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کے کہا اس ڈھیر کو بھی دیکھا جائے تو اس ڈھیر میں سے وہ بندہ نکلا جس کا ہاتھ ایسا تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی. تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ نے خارجیوں سے بھی جہاد کیا اور اپنے حق پر ہونے کا آپ نے ثبوت بھی. بہترین قاضی تھے آپ، بہترین قاضی. نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا میری امت میں جو سب سے زیادہ اہم دل ہے وہ ابو بکر ہے، جو دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہے وہ عمر ہے، اور جو حیا کے اندر سب سے زیادہ سچے ہیں وہ عثمان ہیں. وَقَضَاهُمْ عَلِيٌّ، اور فیصلے کے لحاظ سے بہترین انسان جو ہے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام نے انہیں کم سے عمر کے اندر ہی شام کا گورنر بنایا. یمن کی طرف یمن کی طرف نبی اسلامی نے قاضی بنا کر بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا. حضرت علی کا کہا میں چھوٹا ہوں، فیصلہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا ان اللہ سیہدی لسانک، بے شک اللہ تیری زبان کو سیدھے رستے پر رکھے گا. ویثبت قلبک، اور تیرے دل کو مضبوط کر. اور اس کے بعد پھر آپ کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. تاریخ اسلام آپ کی واقعات سے، آپ کے احکامات اور آپ کے فیصلوں سے بھری پڑی. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا کہ دو عورتیں ہیں، ایک نے بیٹی پیدا کی اور ایک نے بیٹا پیدا کیا. لیکن جس کی بیٹی تھی اس نے بھی بیٹے کا دعویٰ کر دیا اور جس کا بیٹا تھا اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. جس کی بیٹی تھی اس نے بھی کہا یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی تھی. اب یہ فیصلہ آیا کیسے کیا جائے. آج کا دور ہوتا تو وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ، وہ ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت یہ مشینری وغیرہ اس طرح کی نئی چیزیں تھیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا ان کی ماؤں کا دودھ لیا جائے. دودھ دھویا گیا، لیا گیا، پھر کہا ان کا وزن کیا جائے. وہ دودھ کا وزن کیا گیا. جس کا دودھ بھاری تھا آپ نے کہا بیٹا اس کا ہے، جس کا دودھ ہلکا تھا آپ نے کہا بیٹی اس کی. انہوں نے کہا آپ نے کہاں سے یہ استدلال کیا کہ یہ دودھ وزنی والی ماں بیٹے کی ہے اور جس عورت کا دودھ ہلکا ہے وہ بیٹی کی ماں ہے. فرمایا کہ تم نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے دو حصے ہیں، عورت کا ایک حصہ ہے. اس لیے عورت کم دودھ والی جو ہے وہ ماں بیٹی کی ہے اور جس عورت کا زیادہ دودھ ہے وہ بیٹے کی. آپ اس طرح کے فیصلے بے شمار ہیں جنہیں آپ تاریخ اسلام کے اندر پڑھ سکتے ہیں. ایمان کیسا تھا، یقین کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر. نبی علیہ السلام نے ابو مرثد رضی اللہ عنہ، سیدنا علی اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا. نبی علیہ السلام مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور ایک صحابی نے وہ راز فاش کر دی. انہوں نے ایک خط لکھا مکے والوں کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لہذا تم اپنا بندوبست کر. ان کا یہ ذہن تھا کہ میرے خاندان کے لوگ وہاں ہیں تو اگر میں ان کی کوئی مدد کروں تو وہ میرے خاندان والوں سے نرم رویہ رکھیں گے، ان پر ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بدری صحابی تھے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ یہ کام ہو گیا، جاسوسی
سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں آپ نے کہا جاؤ اور روضہ خاک ایک مقام ہے، وہاں پر جب پہنچو گے تو تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے کر واپس آؤ۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہ عورت کی نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے عورت تیرے پاس ایک خط ہے، وہ خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، سامان کی تلاشی نہیں، نہ نکالی۔ آپ نے فرمایا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، خط نکال دو، أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ، اگر نہ نکالا تو ہم اسے نکل کر کے بھی تیری تلاشی لیں گے۔ وہ ڈر گئے، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ جب آپ نے ڈرایا دھمکایا تو وہ ڈر گئے۔ صحابہ دوسرے کہتے ہیں سیدنا زبیر، سیدنا ابو بکر کہتے ہیں اس کے پاس نہیں ہے، آپ نہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہا اس کے پاس ہے تو خط اس کے پاس نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر اس نے اپنی بیٹیوں سے خط نکال کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور وہ خط لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں۔ اس قدر یقین محکم تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر دی ہے وہ لوہے پر لکیر ہے، پتھر پر لکیر ہے، آپ وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر ایک رتی کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ عمل کیسا تھا؟ تسبیح فاطمہ جب نبی اسلام نے حضرت فاطمہ پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر عمل کر دیا۔ فرمایا جب سے اللہ کے رسول نے ہمیں تسبیح فاطمہ دی ہم نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں لڑائی، دن کو لڑائی کرتے اور رات کو ہم اپنے زخموں کو جب ٹھیک کر رہے ہوتے تو ان لمحات کے اندر بھی میں نے کبھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نام محمد کا کتنا احترام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کتنا احترام ہے۔ سورہ حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ پہلے تو معاملہ یہاں تک بگڑ چکا تھا کہ لڑائی کا ماحول بنا ہوا تھا، لیکن جب سیدنا سہیل جو اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا سہیل آ گیا ہے، اب اللہ آسانیاں پیدا فرما ہے۔ تو پھر شرائط اس بات پہ ہوئی کہ آپ واپس جائیں گے، آپ اس طرح کی جو شرائط سورہ حدیبیہ کو لکھیں گے۔ تو جب وہ شرائط لکھنے کے لیے نبی اسلام نے کاتب کو بلایا تو کاتب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ نے لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ شرائط اور یہ سور نامہ لکھا جا رہا ہے۔ تو کافروں نے کہا، سہیل نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، آپ محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں، رسول تو ہم آپ کو مانتے نہیں، اگر رسول مان لیتے تو ہمارا تمہارا جھگڑا ہی ختم ہوتا۔ نبی اسلام نے فرمایا علی اس کو مٹا دو۔ فرمایا اللہ کے رسول میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو مٹاؤں۔ فرمایا علی مجھے بتاؤ میرا نام محمد رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ سیدنا علی نے انگلی رکھی، اللہ کے رسول یہاں لکھا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا اور پھر اپنے ہاتھ سے لکھا محمد بن عبداللہ۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ لکھے پڑھے نہیں تھے لیکن یہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا اور اپنے ہاتھ سے ہی لکھا گیا۔ تو یہ آپ کا ایک معجزہ تھا اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کا لفظ وہ شرائط سے مٹایا نہیں، یہ آپ کے ایمان اور آپ کی محبت کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لعہد النبی امی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ سیدنا علی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے کہا اے علی میں تیرے ساتھ ایک عہد کر رہا ہوں اور وہ عہد یہ ہے کہ تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تجھ سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا منافق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تیری وجہ سے علی دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک تیری محبت کے اندر غلط کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا اور ایک تیری وجہ سے تجھ سے نفرت کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ ہم کو آپ کی شان اور آپ کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی محبت انہوں نے رسول اللہ سے کی ہے، جو خصائل خوبیاں اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی، اللہ وہ خوبیاں وہ خصائل ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا